عمران خان کا جناب اڈیالہ جیل سے ایک پیغام، اور جناب محمود اشرف زئی صاحب جناب رہنما تحریک انصاف، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ جناب، اور اس کے برعکس جناب صحافی طارق متین صاحب، ان کا بھی ہم ایک بہترین اور اہم بیان آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جناب اس کے برعکس جناب نجم سیٹھی صاحب کے ایک بیان سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے. اور جناب ایک اور بھی اہم بیان ہے جناب حامد میر صاحب، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. حامد میر صاحب کے ایک بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اور جناب رہنما پاکستان حسن رؤف کی ایک جناب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی جانب سے بھی گفتگو کی جائے گی. اور اس کے برعکس جناب وزیر اطلاعات سندھ کا عمران خان کے خلاف شدید تنقید کرنے کا ایک فیصلہ. اور جناب مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش. اور جناب اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے پاکستان میں $1 ارب کرنے کی یہاں پر جناب سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں جناب دورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد ارشد پرنس. جناب سب سے پہلے اور امپورٹنٹ خبریں، یہ ولاگ اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے. بہت امپورٹنٹ نیوز ہیں، وہ نیوز شاید آپ کو جو پاکستان کی نیشنل میڈیا وہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہ ملے. تو جناب لاسٹ تک سنیے گا ضرور. اور اس سے پہلے جناب تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جناب ہمارے چینل کو محمد ارشد پرنس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. تو جناب جو سب سے امپورٹنٹ آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کا ایک آج جناب بیان آیا اڈیالہ جیل سے. وہ میں سائڈ پر جو اسکرین شاٹ میں آپ کو لگا کے دے رہا ہوں، آپ خود جناب یہ سیاسی نظام ہے ایک جناب پیج یوٹیوب سے، اور یہ جو تینوں اسٹیٹمنٹ میں نے وہاں سے اٹھایا اور جناب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اپنی زبان سے یہ نہیں کر سکتا، بس صرف یہ آپ سائڈ پر یہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کیے گا اسکرین شاٹ میں، تو آپ جناب خود ان کو پڑھ لیجیے. اور جناب اس کے آگے جناب محمود اشرف زئی صاحب، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور جناب رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو انہوں نے بھی ایک اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور یہ اسٹیٹمنٹ بڑا عجیب سا ہے. تو یہ بھی میں سائڈ پر لگا رہا ہوں، تو آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، اور جو من کے آپ کے ذہن کے اندر خیال ہے وہ اس کے بارے میں خود تنقید کرو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جناب طارق متین صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور جناب انہوں نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. یہ بھی سائڈ پر لگا کر اپنا اسکرین شاٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو جناب اس کو جناب اچھی طرح پڑھ لیجیے اور جناب دیکھ لیجیے. جناب طارق متین کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جناب نجم سیٹھی کا ایک بیان سامنے آ گیا. جناب نجم سیٹھی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جناب نواز شریف کے صاحب کے بہت ہی قریبہ اور درینہ ساتھی ہیں، اور جناب مسلم لیگ نون سے ان کا بھی تعلق ہے. نجم سیٹھی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بس میں تو تھوڑا سا مل کے آپ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ عمران خان بہت خطرناک ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے جناب. اور اسٹیبلشمنٹ کی جب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس کی بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ سے آگ برستی ہے. اس لیے جناب پاکستان تحریک انصاف پر جناب کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور محسن نقوی کو جناب اس لیے لایا گیا. اور بھی بہت سی کافی ہیں، یہ اسکرین شاٹ میں سائڈ پہ لگا رہا ہوں، آپ اس کو جناب چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جناب حامد میر صاحب نے ایک بیان دیا ہے. یہ بھی سیاسی نظام کی طرف سے جناب یہ اس کو یوٹیوب پر رپورٹ کیا گیا ہے. تو جناب آپ تمام دوست یہ سائڈ پر میں اس کو اسکرین شاٹ کو لگا رہا ہوں، آپ دیکھ. لیکن یہاں پر انہوں نے تھوڑی سی بات کی، تمام ٹی وی اینکرز پرسن جو ہے وہ جناب اپنے گروپ بنا رہے ہیں، اور ان کو جناب اوپر سے جو بھی کال آئے، جو بھی ان کو ہدایت دی جائے، جو بھی ان پر کوئی پریشر آئے، تو جناب آپ اس کا نام لیجئے، ہم سب مل کر اس کو ایکسپوز کریں گے. اس سائڈ پر آئیے حامد میر کے بقول، یہ جناب آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جناب حسن رؤف صدیقی صاحب، حسن رؤف جناب ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، ان کے رہنما ہیں. ان کی جانب سے جناب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی جناب اجازت مل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ جناب حسن رؤف صدیقی صاحب نے جناب بیان دیا. اور یہ بیان بھی اگر دیکھا جائے تو جناب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بیان ہے، اور اس کو جناب ہم لوگ اتنا من کے پیچھے نہیں دھکیل سکتے. اور اس پر جناب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رہنما ہیں، انہوں نے جناب حسن رؤف صدیقی پریس کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے جناب اپنی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو جناب جو ہمارے ہیں عمران خان صاحب، وہ کبھی تو جناب بڑے بڑھ کے مارتے اور کبھی جناب پاؤں پر گر جاتے ہیں. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کے جو بھی سیاسی استحکام نہیں آنے دیا جا رہا، اس کا جناب صاحب جناب جو بھی افادیت ہے وہ عمران خان صاحب ہیں.
اس کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ رہی. عمران خان ہی جناب یہ جتنا بھی فساد پاکستان کے اندر اس کی جڑ ہے. اور اس کے بعد اوروں بھی انہوں نے جناب کافی تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کو, اور انہوں نے کہا کہ جناب یوں ہی اگر جناب ان کو اوپر سے NOC مل جائے گی تو جناب وہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے. لیکن ابھی تک فی الحال وہ ہمیں مذاکرات کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا. یہ جناب شرجیل میمن صاحب کے جناب کچھ الفاظ تھے. اور اس کے بعد جناب عظما بخاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور اس وقت جناب اطلاعات و نشریات کے جناب وزیر اطلاعات و نشریات کی جناب اس ٹائم وزیر ہے پنجاب کے اندر. تو اور یہ بھی مریم نواز کے بہت قریبی ساتھی ہیں. ان کا جناب پاکستان تحریک انصاف پر بہت بڑا بیان آیا, بہت ہی بڑا بیان اس وقت جناب انہوں نے دیا ہے. اور انہوں نے جناب پاکستان تحریک انصاف کو جناب ایک بار پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا, اور ان کے جناب اسٹیٹمنٹ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسکرین شاٹ, ایئر نیوز پر انہوں نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے. جناب عظما بخاری صاحب نے جناب یہی کہا کہ جو عمران خان ہے وہ کبھی جناب اسٹیبلشمنٹ پر وار کرتے ہیں, کبھی کدھر کبھی 9 مئی جیسا واقعہ کر دیتے ہیں, اور بھی انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں. آپ نے ایئر نیوز میں لنک شاید نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں, وہاں پر آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. یہ جناب مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے جناب اس کی تصدیق کی ہے ایک اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون ایک بار پھر سے جناب پاکستان تحریک انصاف کو جناب مذاکرات کے ٹیبل پر دیکھنا چاہتی ہے, اور اس لیے کہ جناب پاکستان جو اس معاشی عمر کے اندر پھنسا ہوا ہے جناب اس کو ہم مل کر نکالیں گے. یہ جناب عرفان صدیقی کی طرف سے جناب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی جناب حسن رؤف صدیق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان کی جناب اسٹیٹمنٹ پر ایک بار پھر سے انہوں نے بھی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پہلے عمران خان صاحب سے پوچھ لیں, اس سے اجازت مل جائے, پھر جناب ہم سے جناب مذاکرات کرنے کی یعنی کہ ہم دعوت دیتے ہیں ان کو. جناب اسلامی ترقیاتی بینک, اور پہلے جناب ایک بار آپ کو معلوم ہے کہ جناب سعودی عرب کا ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جناب رمضان شریف کے اندر جناب سعودی عرب کا دورہ کیا, اور جناب وہاں پر مختلف جو سیاسی رہنما ہیں جناب سعودی عرب کے, اور جناب MBBS سے من کے محمد بن سلمان, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور اس وقت جناب کچھ سرمایہ کاری کے حوالے سے جناب گفتگو ہوئی تھی, اور جناب سگنیچر ہوتے. اس وقت جناب اب پھر بھی دورے پر ہیں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر ہیں اس وقت, جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اور جو ان کے ساتھ جناب جو ہمارے باقی کابینہ کے کچھ وزیر بھی گئے ہیں, اور جناب ساتھ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. اور اس وقت جناب اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جناب تمام پاکستانی کو مبارکباد دی, اور جناب خاص کر اسلامی ترقیاتی بینک کا شکریہ ادا کیا کہ جناب پاکستان کو اس حالت میں جناب وہ سنبھال رہے ہیں. اور جناب اسلامی ترقیاتی بینک کے جناب صدر نے جناب اس چیز کو سراہا کہ جو پاکستانی اتنی زیادہ عوام اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت زیادہ مستفید ہوں گے. تو انہوں نے بھی جناب اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو سعودی عرب کے دورے پر ہیں, وہاں پر جناب انہوں نے ایک تقریب تھی, وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے جناب سب سے پہلے کہا کہ پاکستان اس وقت جناب سب سے زیادہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے نا, اس کا جو زیادہ جناب نقصان وہ پاکستان کو آیا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جناب بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی ہیں. 2022 کے اندر جو سیلاب آیا اس نے جناب پاکستان کو ایک اسٹرکچر پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. پاکستان کا جو زراعت کا شعبہ ہے اس کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا جس کی مثال نہیں ملتی. تو اتنا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا, تو جناب جنہوں نے اس وقت جناب پاکستان کے لوگوں کی مدد کی, تو انہوں نے ایک شکریہ ادا کیا. اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب آگے بھی اگر موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب آتے ہیں تو جناب تمام دنیا سے ریکویسٹ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی یہ جو ہو رہی ہے تو اس کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں. اور پاکستان اس میں جناب کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں. اتنی زیادہ پاکستان میں کے اندر جناب فضائی آلودگی نہیں اتنی باقی ملکوں کے اندر, لیکن پاکستان کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اور بھی کافی خبریں ہیں, تو تھوڑا سا ولاگ یہ لمبا ہونے جا رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ جناب اور بھی کچھ خبریں رکھیں گے لیکن اگلے ولاگ کے لیے. تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب